الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو عزیز و اقارب یا دوست احباب اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا کیا کام یا عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس میں سے ایک عمل تو یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، بخشش کی دعا کی جائے، رحمتوں کی نزول کی دعا کی جائے، اور اس کے اوپر بہت ساری احادیث دلالت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت جو ہے اس میں بھی یہ سکھایا گیا ہے، جو یہ دعا ہے بڑی مشہور، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ تو مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام مومنوں کے اوپر قیامت کے دن بخشش ان کو بھی عطا فرما۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب ابن آدم فوت ہوتا ہے عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، عمل کا ثواب ملنا اس کو جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، تین طریقوں سے، صدقۃ جاریہ، اس نے خرچ کیا ہے، صدقہ کیا ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے مال سے، جیسے اس نے پانی کا کوئی نل لگوا دیا، مسجد بنا دی، یا کوئی بھی ایسا خرچ کیا کہ اس کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ صدقۃ جاریہ ہے۔ او علم ینتفع، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس نے کوئی کتاب لکھی ہے، کتاب خرید کے کسی کو دے دی ہے، یا پھر اس نے کسی کو کوئی دین کی بات سکھلا دی ہے، تو لوگ فائدہ جب تک اٹھاتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ اور سوال سے متعلقہ اس حدیث کا آخری حصہ ہے کہ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہاں پہ اولاد کی طرف سے مالی صدقہ یا کسی اور چیز کا ذکر نہیں بلکہ دعا کا ذکر ہے، تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ میت کے لیے دعا ہے، اس کی بخشش اور رحمتوں کی دعا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہے، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے ان سے آ کے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام، ہاں تو اس کی طرف سے صدقہ کر۔ تو مالی صدقے کی جو ہے یہ دلیل ہے، اور بھی احادیث ہیں۔ تو پیسہ خرچ کریں کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح دعا کا ثبوت ملتا ہے، اسی طرح حج عمرے کے بارے میں احادیث میں موجود ہے، کسی کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا، اور اس میں بھی جو ہے والدین خاص کر ان کے بارے میں ملتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کے اوپر قرض ہے، تو اس کی طرف سے قرض کا ادا کرنا، یہ بھی جو ہے نا اس کا بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کا مال ہے تو پھر تو دینا ہی ہے، لیکن اس کا مال نہیں ہے، کوئی وراثت میں مال نہیں چھوڑا، تو پیچھے جو وارث رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی ادا کر دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس بندے کو بھی ثواب ملے گا، اور جس کی طرف سے قرض ادا کیا جا رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں کرے گا اور قرض ادا ہو جائے گا۔